حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ تک ایک روحانی سفر۔ سبھی عاشق غریب نواز کو عرس بہت مبارک ہو۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اجمیر شریف درگاہ میں عرس کا ماحول کے دوران روحانی اور عشق حقیقی بھر جاتی ہے۔ دنیا بھر سے لاکھوں عقیدت مند اجمیر شریف میں عرس کا جشن منانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس سال صوفی حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا 813 عرس ہے۔ اپنی روحانی اہمیت کے لیے مشہور اجمیر شریف درگاہ پر عرس مبارک کا وقت عبادت، رسموں اور سماجی ایکتا سے بھرپور ہوتا ہے۔ عرس مبارک جو اسلامی مہینے رجب میں منایا جاتا ہے، اس دن کو یاد کرتا ہے جب خواجہ غریب نواز نے دنیا کو الوداع کہا تھا۔ خواجہ غریب نواز پیار اور انسانیت کا پیغام پھیلانے کے لیے مشہور ہیں۔ خواجہ غریب نواز کا مشہور اقوال ہے، جس دل میں محبت نہیں وہ خدا کا گھر نہیں ہو سکتا۔ مریدوں کا ماننا ہے کہ اجمیر شریف میں عرس کے دوران شرکت کرنے میں برکت اور روحانی سکون ملتا ہے۔ عرس مبارک کا اہم طریقے اور واقعات 2024 to 2025 29 دسمبر 2024 is flag ceremony۔ عرس کی شروعات فلیگ سیریمنی سے ہوتی ہے۔ علم بلند دروازے پر لہرایا جاتا ہے جو عرس کے جشن کی شروعات کی علامت ہوتی ہے۔ 2 جنوری 2025 عرس begins and جنتی دروازہ opens۔ رسمی طور پر عرس کا جشن شروع ہوتا ہے۔ جنتی دروازہ زائرین کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ یہ دروازہ صرف عرس کے دوران کھلتا ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس سے گزرنے سے روحانی فائدہ اور برکت ملتی ہے۔ 8 جنوری 2025 چھٹی شریف۔ عرس کی چھٹی دن کو چھٹی شریف کہا جاتا ہے، جو ایک اہم رسم ہوتی ہے۔ اس دن خاص دعائیں اور رسمیں ادا کی جاتی ہیں اور مرید خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عزت میں ایک بڑی نیاز میں شامل ہوتے ہیں۔ 10 جنوری 2025 نماز جمعہ ادا کی جائے گی۔ عرس کے دوران جمعے کے دن کی نماز خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ہزاروں مرید اس دن دعائیں مانگنے اور روحانی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ 11 جنوری 2025 بڑا کل۔ عرس اپنی انتہا کو بڑا کل کے ساتھ پہنچتا ہے۔ یہ واقعہ ہے جہاں قرآن کی تلاوت اور خاص دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہ عرس کے جشن کا آخری دن ہوتا ہے اور مرید امن، خوشحالی اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ پوری درگاہ کو زائرین گلاب جل سے صاف کرتے ہیں۔ عرس مبارک کے دوران اجمیر کا سفر ایک انوکھا تجربہ ہوتا ہے۔ گلابوں کی خوشبو اور دعاؤں کی تپش سے شہر ایک روحانی سرگرمی کا مرکز بن جاتا ہے۔ درگاہ کو رنگین لائٹس، پھولوں سے سجایا جاتا ہے اور عرس کے دوران جو رسومات ہوتی ہیں وہ صوفی ٹریڈیشنز کے بہت گہری روٹڈ ہوتی ہیں۔ اس ایونٹ میں قوالی پرفارمنسز ہوتی ہیں۔ خواجہ غریب نواز کی شان میں قوالی اور دل سے بھرے نغمے اور روحانی الفاظ ایسے ماحول پیدا کرتے ہیں جو مقدس اور روحانی ہوتے ہیں۔ یہ پرفارمنسز صرف میوزیکل نہیں ہوتی بلکہ ایک روحانی سفر ہے جو دل کو چھو جاتی ہے اور روح کو بلند کرتی ہے۔ اجمیر شریف درگاہ پر عرس فیسٹیول کے دوران چادر چڑھانا ایک بہت ہی مقدس اور اہم عمل ہے۔ چادر جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس مزار اقدس پر چڑھائی جاتی ہے، ایک ایسا کپڑا ہے جو عقیدت اور عزت کی نشانی ہوتا ہے۔ یقین مانا جاتا ہے کہ یہ چادر زائرین کی دعائیں اور ارمانوں کو مقبول صوفی سینٹ تک پہنچاتی ہے۔ چادر چڑھانا ایک طاقتور عبادت کا عمل ہے جو برکت اور منت کی قبولیت کا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ چادر چڑھانا ایک ایسا نذرانہ عقیدت ہے جو درگاہ شریف میں ذاتی طور پر پیش کیا جاتا ہے
پورے عرس کے دوران درگاہ شریف میں دعائیں اور وظائف گونجتے رہتے ہیں جو زائرین کے درمیان ایکتا اور امن کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ لنگر میں سب کو مفت کھانا دیا جاتا ہے جو صوفی پرنسپل آف سیلف لیس سروس اور قومی ایکتا کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ لنگر اور دیگ میں یوگدان کرنا بہت برکت اور ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لنگر میں دیا گیا کھانا غریبوں اور ضرورت مندوں تک پہنچایا جاتا ہے جو انسانیت اور پیار کا پیغام ہے۔ چھٹی شریف کے دن نیاز دینا خاص روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن دی گئی نیاز کا ثواب اور برکت 2 گنا ہوتا ہے اور مرید یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایسے یوگدان سے ان کی منتیں پوری ہوتی ہیں اور روحانی سکون ملتا ہے۔ عرس مبارک کے لیے اجمیر شریف کا سفر کرنے سے پہلے آپ کے دعاگو بھائی سید علی دجانہ گردیزی اجمیر شریف درگاہ کے گدی نشین ہیں جو عرس کے دوران مینجمنٹ اور رسموں کو دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان کا کردار عرس کے جشن کو سلگتے ہوئے اور درگاہ کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے میں بہت اہم ہے۔